شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو. سورہ بقرہ کی آیات آپ پڑھ رہے تھے، اس میں بنی اسرائیل کا بیان تھا. اور بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ دو قومیں، ایک بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور ایک قوم کی قوم تھی جو فرعون کی قوم تھی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتیٰ نری اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھتے دیکھتے تمہارے اوپر ایک بجلی گری اور سارے لوگ بہت ہی خوش میں چلے گئے. یہ ہم نے آیت پہلے پڑھ لی تھی. میں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. اب یہاں سے ایک مسئلہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، دوبارہ پھر دوہرا دے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے بچائے کو تمام کرے تو اسے شکر گزاری کرنی چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. کہ جب دین کے اندر لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے. یہ اگلی آیت آپ نے پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بادلوں کو سایہ کیا، ان پہ مان اور سلام اتارا. مان ایک کھٹی کی طرح کی چیز تھی جو صبح جم جاتی تھی، سورج کے بغیر سورج نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اس کو کھاتے تھے. اور سلوا، اور تمہیں وہ پرندہ دے دیا بٹیر کی طرح کا جو وہ آرام سے پکڑ لیتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مان اور سلوا کو نازل فرمایا. کلوا من طیبات، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان طیبات میں سے کھاؤ. یہاں بھی آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں، اور یہ طیبات کا حکم اللہ نے سارے رسولوں کو بھی دیا. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما عملوا صالحا، اے تمام رسولوں تم نے بھی طیبات میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا ہے، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیک عمل تبھی قبول ہوتا ہے جب آپ طیب حلال چیز سے، حلال رزق سے اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے تمہیں کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. آپ بستی کے اندر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی تربیت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو غلامی ہوتی ہے اس غلامی کے اندر آدمی جو ہے وہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مالک کا اس کے آگے تو بالکل عاجز ہو جاتا ہے. اور غلام قوم میں آپ کو پتہ ترقی نہیں کیا کرتی، تو ان کی جو خودداری ہے، یہ عزت نفس ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، بلکہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کی، کو ایک پروسیس سے گزارا. 40 سال وہ میدان میں سرگردہ رہے اور کئی واقعات سے گزارا ان کو اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے ان سے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ هذه القرية، اس بستی میں. اور اس بستی میں سے اکثر کی مراد وہی بیت ہے. فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ فَكُلُوا، اور تم کھاؤ منہا، اس بستی میں سے حیث شئتم، جہاں تم چاہتے ہو تم کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے داخل ہونا سجدہ کرتے. تو اب سجدہ چونکہ جھکنے کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا بعض یہ ادخلوا کا حال ہے، یعنی کہ تم دروازے میں داخل ہو اس حالت میں کہ تم سجدہ کرتے ہوئے ہو. تو بعض لوگ اس سے واقعی سجدہ ہی مراد لیتے ہیں کہ سجدہ شکر ادا کیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے جھکنا مراد ہے. دونوں معنی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے یا اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لفظ سکھایا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ حِطَّةٌ، حِطّہ کہا کرو. یہ کہنے سے کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ تمہاری خطائیں جو ہیں وہ تمہاری معاف فرما دیں گے. اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ حِطَّةٌ، بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ استغفر اللہ کا ایکولنٹ ہے، جس طرح استغفر اللہ ہے اس طرح حِطَّةٌ ہے. کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم حِطَّةٌ پڑھا کرو اور نغفر لکم خطایاکم، تم یہ حکم پورا کرو. اور یہ امر کا جواب امر ہے. امر اللہ نے دیا ہے دروازے میں سے، پہلے تو کھانے کا ذکر کیا ہے کہ کھاؤ جو تمہیں پسند ہے، جو پاک حلال چیز ہے، جتنا مرضی کھاؤ. پھر یہ ہے کہ داخل ہو دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے. پھر فرمایا یہ کہا کرو کہ حِطَّةٌ،
فائدہ یہ ہوگا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم انشاءاللہ قریب ہے کہ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا کریں گے۔ یہاں پر پہلا مسئلہ تو یہ ہے، آخری آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سنزید زیادتی، رزق کی زیادتی، برکت کی زیادتی، یہ ان لوگوں کے لیے جو محسنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، کچھ ان کی نا محسنین کی صفات بیان کی ہیں، وہ ہم سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس آدمی کو اپنے غصے پر قابو ہے، اور جو آدمی لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بھی احسان کرنے والوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ احسان کرنے والا، آپ کو پتہ ہے احسان کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، تعبد اللہ کا اندازہ تراؤ، اس طرح اللہ کی عبادت کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس طرح کی کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے، احسان حسن سے ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، جسے آپ بیوٹی کہتے ہیں، یا اس کو ہینڈسم کے لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلانا شخص بڑا بیوٹیفل ہے، بیوٹی پارلر، تو اس کا مطلب ہے جس طرح ہم اپنے جسم کی خوبصورتی کو زیادہ کرنے کے لیے کئی ایسے چیزیں بنا چکے ہیں، جسے کاسمیٹک انڈسٹری کہا جاتا ہے، اور کاسمیٹک انڈسٹری کس پہ کام کر رہی ہے؟ جی بتائیں گے آپ کی کاسمیٹکس انڈسٹری کس پر کام کر رہی ہے؟ سر انسان کی جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے جی ہاں، اچھا، اور دوسری بات انسان کا جسم جو ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، سب لوگ یعنی کافر کیا، عیسائی کیا، یہودی سکھ جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے نا وہ صرف 50-60 سال کا ہی رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور میڈیکلی یہ بھی پروفڈ ہے کہ وہ جس جسم ہے وہ قبر پہ جب جاتا ہے، بعض مذاہب میں تو جلا دیا جاتا ہے، بعض مذاہب میں تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، بعض مذاہب میں اور پرندوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ جسم عارضی ہے۔ اب عارضی جسم کے لیے ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنی بڑی کاسمیٹکس انڈسٹری جو کروڑوں اربوں ڈالر پر تیار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے والے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو سائنس سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ لوگ لاجک سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ لوگ ریشنل سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ لوگ چیزوں کو لاجک یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، وہ یہ ذرا دیکھیں کہ کروڑوں اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، اس کے بعد اسے پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک پوری کھیپ ہے، ایکٹرز کی، ایکٹریسز کی، سنگرز کی، اور فیمیل سنگرز کی، اس کے ساتھ یہ ٹک ٹاکر بھی آپ لگا لیں جو اس فیشن انڈسٹری کو پوری دنیا میں پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک چیز ہے، اب جس نے رہنا ہے وہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ کتاب اور حکمت کیا کرتا ہے؟ کتاب اور حکمت سے تزکیہ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے نفس کی، اور جو نفس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے نفس انسان کا الہ بن جاتا ہے۔ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں، یہاں ایک بڑی اہم بحث ہے کہ کیا کوئی چیز بڑھ جائے، انکریز ہو جائے، تو کیا ہر وقت ہر صورت میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، یا نقصان دہ بھی ہو جایا کرتی ہے؟ سر ہر بڑی ہوئی چیز کو اس فانی دنیا میں زوال ہے، تو اسی طرح سے اگر یہ انڈسٹری بڑھ رہی ہے تو یہ بھی تباہ و بربادی ہے۔ جی، آپ مانتے ہیں کہ جب بال بڑھتے ہیں نا بچوں کے، تو آپ اس کو کہتے ہیں چلو ابھی کٹا کے آؤ۔ اب چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ آپ کہتے ہیں بچے کو بال بہت برے لگ رہے ہیں، چلو کٹا کر آؤ۔ اس طرح ہی آپ مالی کو بلاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ جو باہر جھاڑیاں ہیں یا پودا ہے اس کو کاٹ دو، اس کی جھاڑیاں بڑی بری لگ رہی ہیں۔ تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ اس کو کٹواتے بھی ہیں، اور اس کی بڑھوتری سے آپ کو نا وحشت ہوتی ہے کہ میرا مکان، میرا گھر خوبصورت نہیں لگ رہا، یا میرا بچہ خوبصورت نہیں لگ رہا، اسی لیے آپ اس کی ٹریمنگ کرواتے ہیں یا اس کی کٹنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی سر۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی روح سے اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دوسرے مقام پر ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس طرح اگر نفس اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ باہر نکل آئے، طاقتور ہو جائے، تو وہ بندے کا الہ بن جاتا ہے۔ اب جب بندے کا الہ بن جائے گا، وہ نفس اتنا زیادہ سرکش ہو جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اور اسی کو آپ کو پتہ ہے اس بیماری کو کینسر کہا جاتا ہے۔ کینسر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گروتھ آف سیلز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جسم کا بعض حصہ بعض کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آدمی جو بہت ہی زیادہ۔ یہاں پر بھی ہے کہ جب نفس کو آپ نے مارنا ہے
تو نفس کو مارنے والا ہی اصل میں محسن ہے. بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا وہ شخص اسلم وجہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے چہرہ بڑی خوبصورت مثال اللہ نے دی ہے قرآن میں. چہرہ، اب چہرے کے اندر آپ آزاد دیکھ لیں، چہرے کے اندر آنکھیں موجود ہیں، چہرے کے اندر آپ کے کان موجود ہیں، چہرے کے اندر آپ کے زبان موجود ہے. اب صاف ظاہر ہے چہرہ جو ہے جب اللہ کی طرف ہو تو چہرے کے تمام آرگنز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حکم ملتا ہے، پھر یہ کہ آپ کا پورا جسم خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وہ ہوا محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے. فلاح اجر عند ربی، تو اس کا اجر اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اس کا یہاں پر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا محسنین بننے کا، احسان کرنے والا بننے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت ہو جائے، احترام ہو جائے. تو انہیں کیا کہا گیا؟ کھاؤ. پھر کہا گیا دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. پھر کہا گیا یہ لفظ پڑھو حتتن، تمہاری خطائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہوا یہ کہ سجدہ ریز ہونے کی بجائے آتا ہے کہ وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کی کرنے کی بجائے انہوں نے دنیاوی مال و دولت کو ترجیح دی. جس طرح بخاری میں اسی کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا، مگر وہ اپنی یعنی کہ یہ جو کھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، ان سے کہا گیا تھا گناہوں کی بخشش مانگنا، تو انہوں نے حتتن کی بجائے پڑھنا شروع کر دیا حبتن فی شعرہ، یعنی کہ دانا بالی کے اندر، دانا بالی کے اندر. اور مسلم کے الفاظ ہے ہنتتن، یعنی کہ گندم اپنی بالی کے اندر. آپ کو پتا ہے گندم کا ایک خوشہ ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جو دوسری چیز جس طرح مٹر کے دانوں سے بھی واقف ہے کہ مٹر آپ بولتے ہیں دانے بھی برآمد ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ایک لفظ بنا لیا، اور ہنتتن یا حبتن فی شعرہ ہی پڑھنا شروع کر دیا، جس طرح بخاری اور مسلم میں صراحت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس سے واضح کیا ہوتا ہے کہ دین کو تبدیل کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم. دین کا جو دینی، یاد رکھیے، دین کی ٹرمز، دین کی اصطلاحات، ان کو کوئی شخص تبدیل کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، نہ کسی کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی چیزوں کو شرک قرار دیا ہے، اور بعض مقام پر اسی کو پہلے سٹیپ میں بدعت قرار دیا ہے. بدعت جو ہے وہ یہدی تہدیل الشرک، وہ بعضوں کا شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں نیا کام نکالنا یا دین کو تبدیل کرنا. فرمایا فبدل الذین ظلموا، تو ظالموں نے بات کو بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کی بجائے انہوں نے وہ بات کہنا شروع کر دی جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، اور جو کہی گئی تھی اس کو تبدیل کر دی. تو یہاں پر یہ وضاحت ہوتی ہے کہ تبدیلی کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم ہے جس نے حکموں کو اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کے بعد وہ اس کے اندر پیسہ کمائے اور لوگوں سے پیسہ بٹور لے. آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے سبت کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور سبت کے احکامات جو قرآن مجید میں ہے، بعد میں یہودی نبیوں نے اس کو سینکڑوں تک پہنچا دیا کہ ہفتے والے دن یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا. تو لہٰذا بدعات کے ارتکاب کرنا، دین کو تبدیل کرنا، اور دین کی اصطلاحات کو اور ٹرمز کو اپنی مرضی کا رنگ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. پھر فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا کام کرے گا جس پہ ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ رد، وہ رد ہے. پھر آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہودیوں نے کیا، اور انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا. تو دین کو تبدیل کرنے سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان آیات سے واضح ہوتا ہے ظالموں کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 بار، وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اس کا مطلب ہے بدعتی آدمی بہت بڑا ظالم ہے. بدعتی آدمی ایسا ظالم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ تعالیٰ کے جو وحی پر یقین نہیں ہے. جی اسامہ، آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بدعت ایکسپلین کیا، اس طرح تو پاکستان میں 80% لوگ جو پھر یہ تو کھلے عام شرک ہی ہو رہا ہے.
اچھا بالکل جی. اصل میں نا قرآن مجید کے اندر جو اصطلاح آتی ہے نا انہم من یشرک باللہ، تو اس میں من کا لفظ عام ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بین برین، یعنی کہ جس طرح گو کے سوراخ میں داخل ہو گئی ہو تو سارا تم داخل ہو جاؤ، تم بین بالکل پورے کے پورے ان کی پیروی کرو گے. تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، ہمارے پاس نا قرآن اور سنت کی روشنی موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ اس کو نا اس سینس میں آپ کا جو درد آپ کے دل میں محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی واضح ہے، نبی علیہ السلام. جس طرح آپ اس کو نا آج کل کی بڑی سمپل اگزامپل میں دے دیتا ہوں، آپ کو شاید انشاءاللہ سمجھ آ جائے. وہ یہ ہے کہ ایک نا ڈینومینیشن ہوتی ہے، ڈینومینیشن کو مطلب ہوتا ہے کہ یہ نوٹ 10 کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 50 کا ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 5000. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس 500 کا نوٹ ہو اور آپ اپنی طرف سے اس کو زیرو آخر میں ایڈ کرتے ہیں، اوپر بھی نیچے بھی، تو کیا آپ کے زیرو ایڈ کرنے سے وہ 5000 کا بن جائے گا؟ اچھا اب یہ بات تو واضح ہے کہ ایک بچے کو آپ دکھائیں گا تو وہ کہے گا سر 5000 لکھا ہوا، لیکن ایک ٹیکنیکل بندے کو دکھائے گا وہ کہے گا آپ نے زیادتی کی ہے، نہ تو یہ 5000 بنا ہے اور بلکہ نہ 5000 بنا بلکہ آپ نے 500 والا بھی خراب کر لیا. وہ جو 500 والا ہے نا وہ بھی آپ کا خراب ہو چکا ہے آپ کے زیرو لگا دینے کی وجہ سے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے 50 کے ساتھ زیرو لگانے سے یا 500 کے ساتھ زیرو لگانے سے 50 500 بن جائے گا یا 500 5000 بن جائے گا تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. تو بدعتی آدمی جو ہے نا، یہ مشرک آدمی ہے، وہ اصل میں دین کے اوپر نا اس کو راضی نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑا اس کا نا ایک اہم مکانہ سوال ہے جو آپ نے بھی کہا پاکستان کے اندر صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم قرآن مجید سے بہت دور ہیں. ہمیں اصل میں نا ہمارے ذہن میں نا ایک عقل ہے موجود، اور عقل جو ہے وہ حواس خمسہ میں فیصلے کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شاید کم رہ گئی ہے تو ہم اپنی عقل کے ذریعے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عقل کو اضافہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آیات نازل ہوئی، وہ آیات کی اولین مخاطب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اللہ تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ میرے نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم اس نسخے کے اندر اپنی مرضی سے کمی زیادتی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، جس طرح کی کئی معاملات ہمارے ملک میں عام ہیں. ہر وہ آدمی جو وحی کو تبدیل کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے. وحی کو تبدیل کرنا، وحی کے اندر تحریف کرنا، وحی کے اندر کوئی چیز کم کر دینا، وحی کے اندر کوئی زیادتی کر دینا، یہ سارے ہی کام ہے. تبدیلی کہا جاتا ہے کہ جو اصل چیز ہے اس کو تبدیل کر دیا. مائکرو فون بند کرتے ہیں، کس کا کھلا ہو مائکرو فون. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. تو اب یہاں پر ہے بہت لمبی بحث ہے یہ کہ بدعت جو ہے ظاہر ہے کہ بدعت کہتے ہی اس چیز کو ہے جو دین میں نہیں نکالی جائے. یہ بات سمجھ لیں سارے جو مخاطبین ہیں میرے، ایک ہے دنیا اور ایک ہے دین. ظاہر ہے دنیا کی تکمیل کا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینۃ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چیزیں میں نے پیدا کی ہے اور میں ایسی چیزیں پیدا کرنے والا تم نہیں جانتا. جب دین کی باری ہے تو دین کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اب نمازیں 5 رہیں گی، 6 نہیں ہو سکتی. اس طرح زور کی رکعت 4 ہے، وہ 5 نہیں کر سکتا کوئی، 4 ہے تو 3 کوئی نہیں کر سکتا. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے زور کی 3 پڑھ لی ہے تو وہ اس کو کنورٹ کر کے مغرب کو 4 پڑھ لیں. تو اسی طرح جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر شروع کرتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ اکبر کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں اور یہ سمجھے کوئی ثواب ہوگا. اور یہ آپ ایک اور سمپل حصی مثال ہے کہ آپ تمام لوگ آپ کے نام کے جو سپیلنگ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ان سپیلنگز کے الفابیٹس کو آگے پیچھے کیا جائے تو نام میں فرق آ جائے گا؟ جی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سر آ سکتا ہے. نام کچھ کا کچھ ہو جائے گا آپ کا، یعنی کہ آپ کہیں گے میرا نام تو ہے ہی نہیں. جیسے اسامہ ہی لے لیں آپ، اسامہ کا یو سے شروع ہوتا ہے اکثر یو، اب یو بعد میں لگایا جائے ایس پہلے لگایا جائے کچھ اور بن جائے گا، ایم سے شروع کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ چاہے الفابیٹس وہی ہو، چاہے ڈیجٹس وہی ہو، ڈیجٹس اپنی جگہ چھوڑ دینا، یونٹ والا 10 یا 10 والا یونٹ کی جگہ پر چلا جائے تو ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے.
تو یہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ دین جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری دنیا کو بتایا، اور یہ میں نا ایک سند بیان کر دوں آپ کو، اس سند آپ کو یاد رہے تو آپ کو بڑی آسانی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے اندر جو عقل موجود ہے وہ عقل ہماری وہی کے تابع ہو. انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ پٹ دی کارٹ بفور دی ہارس، کے گھوڑا پیچھے اور چھکڑا جو ہے نا وہ آگے نہ باندھا جائے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کو دین پہنچا دیا، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. تو ہماری عقل جو ہے وہ دین کے تابع ہونی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین سے نماز شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ اکبر نہیں پڑھتا، میں سورہ یاسین سے شروع کر دیتا ہوں، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں سر، نو سر. نماز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں سورہ یاسین کے قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر ہی ہے نا موجود، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی. یہ آپ نے اصل میں اس کو اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز تو اللہ اکبر شروع ہوا کرتی تھی. تو دینی معاملات وہ مکمل ہے. دینی معاملات کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے بادشاہ آ سکتے ہیں، وزیر اعظم آ سکتے ہیں، صدر آ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول وہ نہیں آ سکتا. اور وہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہے. دنیا مکمل نہیں ہے، اس لیے بادشاہ آتے رہتے ہیں، وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، صدر آتے جاتے رہتے ہیں، یہ آتے رہیں گے، لیکن ہر صدر وزیر اعظم پابند ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بات کرے. جو شخص اس کو فالو نہیں کرتا اس نے دین کو تبدیل کر دیا. جب دین کو تبدیل کر دیا جائے تو آدمی بن جاتا ہے ظالم. اور یہ ظلم کا ارتکاب بنی اسرائیل کھلے عام کیا کرتے تھے، بعض نبیوں کو اوپر بعض نبیوں کو نیچے. بڑی لمبی ان کی ہسٹری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدعات پر کیا ہوا، اگر بدعت کی گئی، دین کو تبدیل کیا گیا تو اس کا نقصان کیا ہوا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے نازل کیا ظالموں پر رجزن. رجزن اور رجس جو ہے نا، اس کا معنی اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اضطراب، بے چینی. تو یہ جب بے چینی اور اضطراب سے نکلا ہے، جس طرح آدمی کے سامنے اگر بدبودار چیز ہو تو وہ کیا محسوس کرتا ہے، چین محسوس کرتا ہے یا بے چینی محسوس کرتا ہے؟ سر بے چینی محسوس کرتا. آپ مانیں گے جب بے چینی محسوس ہو رہی، بدبو آ رہی، کھانے کے اندر سے بدبو آ رہی ہو کبھی بھی آپ نہیں کھائیں گے، بلکہ آپ کو ابکائی آئے نہیں گی کھائیں کہ گے. ہاں جی کہ آنا شروع ہو جائے گی. اس طرح ریجن جو ہے نا وہ اصل میں عذاب ہے، اور عذاب بھی بندے میں اضطراب پیدا کرتا ہے. اضطراب اس طرح کا کہ آدمی کوئی بھی ہوش و حواس میں عذاب لینے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پہ عذاب نازل کر دیا من السماء، آسمان سے. تو آسمان سے جو عذاب ہے وہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ طاعون کی وبا، جو جس طرح کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا کہ طاعون پلیگ جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ وبا نازل ہوئی اور اس کے اندر تقریباً 70,000 یہودی جو ہے وہ مارے گئے. اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں جب تبدیلی کی جاتی ہے تو قوموں پر عذاب شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، عذاب کے اندر ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جس طرح بعض بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض بیماریاں اندر ہی اندر کام کرتی رہتی ہیں، تو آپ کن بیماریوں سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ ذرا بتائیے. سر جس بیماری کا ہمیں یہ کیا جی بتائیں. سر جس بیماری کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جو اندر اندر کھا جاتی ہیں وہ پھر پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں وہ جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اچانک ہی آپ پر اللہ نہ کرے اچانک مسئلہ بن جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو نظر آتی ہے نا اس کے بارے میں آدمی کچھ کرتا رہتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے عذاب کی شکل یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آسمان سے بارش نازل ہو جائے یا سیلاب آ جائے آدمی مر جائے. عذاب کی ایک بدترین شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس پہ عذاب آیا ہوا ہے. یہ بھی ایک شکل ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ محسوس ہی نہ ہونے دے کہ تم عذاب میں، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ حشر کے اندر، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا ہم نے بعض لوگ ایسے ظالم تھے جب انہوں نے اللہ کو بلایا تو ہم نے ان کو اپنا بلا دیا کہ وہ انسان ہیں، وہ ہیومن بینگز ہیں یا وہ مسلمز ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں اپنا، انہیں اصول اور ضابطے نہیں معلوم. جب اس کو نا پنجابی میں اردو میں کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرے تو اس کی نا کیا پنجابی میں کہتے ہیں مت مار دیتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی بات کی. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرما دیا. وجہ کیا بنی؟ بما کانوا یفسقون. اب یہ آیات آپ کو بتا رہی ہے الحمدللہ کہ جو بدعتی آدمی ہے، دین کو تبدیل کرنے والا، وہ نہ صرف ظالم ہے بلکہ وہ فاسق بھی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے فسق کیا. اور عربی زبان میں کہتے ہیں فسقت الفارۃ، چوہیا کا یا چوہے کا اپنے بل میں سے باہر نکل جانا. جب باہر نکلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جیسے وہ باہر نکلتا ہے تبھی وہ
چیزوں کی, بلیوں کی یا دوسروں کی خوراک بنتا ہے. فاسقہ کا مطلب ہوتا ہے بل سے باہر نکل جانا, کسی چوہے کا یا کسی ایسے جانور کا جس کا بل میں رہنا ضروری تھا, باہر نکل گیا تو کسی کے تھے چڑھ گیا, اس نے اس کو مار دیا. تو بالکل ایسے ہی جب تک مسلمان قرآن و سنت کے اندر رہتا ہے تو کوئی آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جیسے ہی وہ قرآن و سنت سے باہر نکلتا ہے, اس کے دائرے سے باہر نکلتا ہے, تبدیلیاں لاتا ہے. جس طرح ہمارے ملک میں بڑی تبدیلیاں آپ کو پتہ ہے, دین کو تبدیل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اذانوں میں تبدیلیاں موجود ہیں, ہمارے ہاں درودوں میں تبدیلیاں موجود ہیں, ہمارے ہاں یہ جو قرآن خوانی کی تبدیلیاں موجود ہیں, کئی قسم کی تبدیلیاں موجود ہیں جس پر کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. اللہ فرماتا ہے ہاتھ برہانکم, اپنی برہان اپنی سند لے کر آؤ. تو میں بات پہلے جو کر رہا تھا اس کو سند سے میں آپ کو ملا دوں. جس طرح یہ بات یاد رکھیے, دین کو تبدیل نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ایک ایسی سند کے ساتھ ہے جس میں نقص کوئی نہیں. اللہ نے قرآن میں وہ سند بیان کی ہے. جس طرح آپ اپنے کھانے کو, اپنے موبائل کو, اپنی ایجوکیشن کو یا کسی بھی چیز کو نفی کرتے کہ میں نے تو وہاں سے پڑھا ہوا ہے, دیکھیں میری ڈگری, آپ میری ڈگری پہ کوئی بات تو کر کے دیکھیں, میں نے یہ کھانا وہاں سے منگوایا ہے, اتنا بڑا برانڈ ہے, میں نے تو موبائل وہاں سے لیا ہے. اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین, یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ میں کوئی نعوذ باللہ نقص ہے؟ یہ سند کا پہلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے جی, اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص ہے, نعوذ باللہ کوئی خامی ہے جی؟ نہیں سر, اللہ ایک تو وحدہ لا شریک ہے, جی. اور سر وہ پھر اللہ بھرپور تعالیٰ, ہاں ہے. بالکل, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل بھی روح الامین, اسی قرآن مجید کو وہی کو لے کر کون آئے؟ امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے, جبرائیل. اس میں بھی کوئی نقص نہیں. پھر اللہ قلبی کا فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے اس میں نازل فرمایا, اور آپ کو پتا ہے آپ کا سینہ دھویا گیا زمزم سے, آب زمزم سے, اور اس کے اندر پوری کائنات کی حکمت رکھ دی گئی. اب بہترین شخص کے بہترین جسم کے حصے پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی بستی میں نازل ہوا ہے؟ ام القری, جو بستیوں کی ماں ہے. تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ دین جو ہے نا, اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا. آدمی بجائے اس کے ظالم بنے یا فاسق بنے, اسے اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کا مطیع اور فرمانبردار بننا چاہیے. تو لہٰذا یہاں ان آیات سے واضح ہوتا ہے جو بدعتی لوگ ہیں, دین کو تبدیل کرنے والے, وہ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ وہ فاسق بھی ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بہت بڑا گروہ دوڑتا ہوا آئے گا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان دیوار بن جائیں گے, میں انہیں کہوں گا ان کی پہچان کر کے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں, آپ کو نہیں پتا, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ نہیں جانتے انہوں نے بعد میں آپ کی کتنی کتنی تبدیلیاں دین میں کر دی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ سوکن ایک مشکل کر دو. پھر آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, اللہ فرماتا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی جو ہے نا وہ پتھر پہ مارو. اللہ, اب یہ لاٹھی وہی ہے جو عصا آپ کو پتہ موسیٰ علیہ السلام, تو یہ ملٹیپل پرپز کے لیے ہے. کہیں یہ سانپ بن جاتا ہے, کہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ایسا ڈنڈا بن جاتا ہے جسے وہ اپنے مویشیوں کے لیے پتے جھاڑ دیتے ہیں. سرور نے بتایا نا قرآن کی سورہ طٰہٰ میں, ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ بہا واہش بہا لا غنم ولی فیہا مآرب. اور فرمایا کبھی میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, کبھی اس سے میں اپنی مویشیوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑ لیتا ہوں. اب یہاں پر وہی عصا ہے, اور جب پتھر پہ مارا تو اللہ نے حکم دیا پتھر پہ مارو. تو بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے. وہ 12 قبیلوں کے لیے جس طرح آپ نے آج میں دیکھا ہوگا مساجد میں ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں, ٹیپس لگی ہوتی ہیں, اور علیحدہ علیحدہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا نہ ہو تو لڑائی جھگڑا شروع ہو سکتا ہے. ایک آدمی 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس میں فن فاجرہ, ان فاجرہ مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا, اس میں سے نکل پڑے, پھوٹ پڑے. کتنے پھوٹ پڑے جی؟ اب آپ کو پتا ہے پہلے ان کو مان اور سلوہ ملا, جب مان اور سلوہ ملا تو وہاں پہ کلو کا لفظ ہے. یہاں پر کلو وشربو کا لفظ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی بھی عطا کیا, اور پانی بھی چشمے کا. اور آپ کو پتا ہے آج کل جسے منرل واٹر کہا جاتا ہے, وہ چشمے کا پانی جو ہے اس کی کیا بات ہے, جو پہاڑوں سے برآمد ہوتا ہے, اور مٹی اس کو صاف کرتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے اس کے اندر کسی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, اور پانی جب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے
12 چشمے نازل فرما دیے. قد علم کل اناس مشربہم, ہر آدمی نے یعنی کہ ہر قبیلے والے نے جان لیا. مشرب, مشرب ہے اس میں ظرف, اس میں ظرف کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف ڈرنکنگ, یعنی ڈرنکنگ پلیس کو پہچان لیا کہ میرا پانی مجھے کہاں سے ملے گا. یہ اس طرح یہ جس طرح آپ ٹیگز لگا دیتے ہیں چیزوں پر. ٹیگز کا تو آپ کو علم ہی ہوگا انشاءاللہ. کیا ہوتے ہیں جی ٹیگز؟ سر نشاندہی کرنا, جی بتا دینا. جی, تو آپ نشاندہی کرتے ہیں جس طرح آپ نے اپنے کچن کے اندر بھی لگائے ہوتے ہیں. بعضوں نے جارز کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ اسپائس کے لیے ہے, یہ ریڈ چلیز ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. اور اس طرح فائلز کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں. اس طرح یہ کلاس روم کے باہر بھی لگے ہوتے ہیں. کلاس 9 کی ہے, کلاس 10 کی ہے, کلاس 11 ہے, کلاس 12 ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نازل فرما دیے, پھر ان کو ایسے ٹیگز لگا دیے کہ ہر چشمے پر پتہ چل گیا میرا چشمہ. اللہ فرماتا ہے کلو وشربو. یہاں میں وضاحت کر دی کہ کھانا اور پینا اسلام میں جائز ہے, درست ہے. اسلام ہمیں ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ دنیا میں اپنا حصہ لینے کی تعلیم فرماتا ہے. لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ کھاؤ پیو کس طرح جس طرح اللہ نے دیا ولا تصرفوا, اور تم نے اسراف نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے کے مدے مد میں رہ جاؤ بلکہ کھاؤ پیو ضرور من رزق اللہ, اللہ تعالیٰ کی رزق سے. اس کا مطلب ہے کھانا اور پینا یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے ہماری شریعت کے اندر کھانے کے احکامات بھی موجود ہیں اور پینے کے احکامات بھی موجود ہیں. آپ کو سب کو علم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خاص, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ کے بارے میں, ان کی امی کے بارے میں خاص, اور اس کے بعد سارے نبیوں کے بارے میں عام طور پر یہ بات موجود ہے کہ وہ کھایا کرتے تھے. کانو یا قلون الطعام ویمشون بالاسواق, کس طرح فرمایا یہ کانا یا قلان الطعام ویمشون بالاسواق. کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا وہ حدیثوں کے اندر روایات کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ بکری کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. اس طرح آپ کدو کو جو ہے وہ اپنے کھانے میں سے ڈھونڈ کر کھا رہے تھے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستی کا گوشت کھایا. تو یہ تمام کھانا پینا, شہد آپ نے کھایا, پانی آپ نے پیا, اجوا کھجوریں آپ نے کھائی, یہ کھانا اور پینا شریعت کا حصہ ہے. اس سے ان لوگوں کی رد ہوتا ہے جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کھانا پینا. بعض لوگ جو ہے نا وہ کئی کی دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے. کھانا اور پینا کس میں سے من رزق اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے کھاؤ اور پیو, لیکن کرنا کیا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین کے اندر فسادی نہ بن کے جاؤ. یعنی کہ تم نے زمین کے اندر فساد نہیں کرنا بلکہ زمین کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. میں میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پر جو کھانے پینے والے لوگ ہیں بعض اوقات کیا کرتے ہیں, وہ کھانے پینے جو بچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار اور سخت ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید کے اندر واضح ہے کہ ابلیس نے جو انکار کیا نا سجدے میں نہ جانے کو, اس کی وجہ یہ تکبر ہے. ابا واستکبر وکان. ایک تو اس نے ابا کیا یعنی کہ انکار کر دیا, واستکبر اور تکبر کیا, اور کان من الکافرین, کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ فساد جو ہے یہ زمین میں آج بھی آپ کو معلوم ہے جو فساد ہو رہا ہے وہ کھانے اور پینے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. کہ اکثر ہمارے ہاں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں اسپیشلی ہماری ایلیٹ کلاس, اسی نے زمین میں فساد برپا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ رکھے. کھانے اور پینے میں اعتدال کرنا, کھانا اور پینا درست ہے لیکن کھانے اور پینے کو زمین میں فساد کا ذریعہ بنانا یہ غلط ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا. اب آگے ذکر ہوتا ہے آج کی آخری ہے جس کو پڑھ لیتے اللہ, کس کو کہتے ہیں ناشکری. وہ کیا ہے, اب مان بھی مل رہا ہے, سلوا بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پینا بھی مل رہا ہے, ہر چیز مل رہی ہے, لیکن کیا کہا وہ اسکول جب تم نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لن نصبر, ہر چیز ہم صبر نہیں کر سکتے علی طعام واحد, ایک کھانے پر. کھانا ہمیں ایک ہی ملتا ہے روزانہ, اب اس پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. تو کیا کرو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ربا کا یخرج لنا, کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض, جو زمین انبتا یعنی کہ نکالتی ہے, جو زمین میں سے نکلتی ہے, من بقلیہا, جو زمین کی پیداوار, بقل کہتے ہیں ساگ, یہ جو پالک کی طرح کی چیز ہوتی ہے, وکسائیہا, اور یہ جو کھیرا یا ککڑی کی طرح کھیرا ٹائپ چیز, وفومیہا, یہ جو گیہوں ہوتے ہیں, وعدسیہا وبصلیہا, یہ مسور اور پیاز, بعض اس کو لہسن بھی کہتے ہیں, وہ فون کو کہتے ہیں, لہسن بھی کہتے ہیں. مطلب انہوں نے اب یہ شروع کر دیا کہ ہمیں تو یہ ساگ چاہیے, ہمیں یہ سبزیاں چاہیے,
ہمیں گیہوں چاہیے، گندم چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے. اب صاحب یہ تمام چیزیں انہوں نے اگانی ہے، زمین اگائے گی، وہ کٹیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. اب انہیں ریڈی میڈ چیز پسند نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، یہ کہہ کر کے ہم جو کھانے میں سوال نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ مسئلہ چاہیے. اور تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اتستبدلون الذی، تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو، ادنیٰ جو گھٹیا ہے بالذی ہوا خیر، خیر سے، یعنی کہ بہترین چیز چھوڑ کر